أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 اور 56۔ ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ان کے اور ان کی قوم کے درمیان میں جو مکالمہ ہوا، جو باتیں ہوئی، اور جس طرح سے ان کی قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، وہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ بنو اسرائیل کے واقعات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چند واقعات اس سے پہلے بیان کیے گئے تھے، بعض مرتبہ ایک آیت میں، بعض مرتبہ 2 آیات میں، بعض 3 آیات میں، اس طرح سے 2-3 آیات میں اختصار کے ساتھ کچھ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر جاتے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اور اس وقت اللہ کو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا۔ ایک آواز سنائی دے رہی تھی، اس آواز سے اب ہم کلام ہو رہے تھے، بات کر رہے تھے۔ اس وقت وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 آدمی اور بھی تھے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ اور یاد کرو، بنو اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یاد کرو اس دن کو جب تم لوگوں نے کہا تھا، اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ جو 70 افراد تھے، انہوں نے کلام سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ایک آواز آ رہی تھی، اس آواز کا یہ جواب دے رہے تھے۔ اب جیسے اس جگہ سے انہیں واپس جانا تھا اپنی قوم کے درمیان میں، تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ یہ ساری باتیں تو ہم نے سن لی، لیکن اپنی قوم کے درمیان میں جا کر ہم یہ سب نہیں بتائیں گے، اس کا اعتراف نہیں کریں گے، ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ ہم نہیں کہیں گے کہ آپ نے اللہ سے ہم کلام کیا ہے، اللہ سے آپ نے بات کی ہے۔ ہم اسی وقت کہیں گے جب آپ ہمیں اللہ دکھا دیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تب ہم مان لیں گے کہ ہاں آپ نے بات کیا ہے۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی کہ یہ قوم
جو فرعون سے نجات حاصل کر کے میرے ساتھ رہ رہی ہیں، یہ جگہ جگہ پر وقتاً فوقتاً میری نافرمانی بھی کر رہی ہے۔ اب یہاں اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ بھلا کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کا دیدار صرف آخرت میں ہوگا، اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے ہوگا جو مومنین ہوں گے۔ صرف مومن ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتے ہیں، دنیا میں کوئی بھی شخص اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ بعض مرتبہ بعض صوفی افراد جو بدعت و خرافات میں ملوث رہتے ہیں، گانجوں کا استعمال کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نمازوں سے دور رہتے ہیں، اندھیری کوٹھڑی میں زندگیاں گزارتے ہیں، اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ کر رکھتے ہیں، بالوں کو لمبے کرتے ہیں، گندے کپڑے پہنتے ہیں، اور وجد میں آ جاتے ہیں، جھومنے لگتے ہیں، ناچنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس بہت سے مسلمان پہنچتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے بہت پہنچے ہوئے ولی ہیں، اللہ کی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں۔ ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ ان کے سر پر پھیرتے ہیں، تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اب ان کا بیڑا پار ہو گیا، بابا نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر دیا ہے، بابا نے ان کو آشیرواد دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں بابا نے اللہ کو دیکھا، فلاں کے پاس اللہ آ گئے تھے، ان بابا کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاضری ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے ایسے لوگ جو دین سے دور ہیں، جو شرک میں بدعت و خرافات میں مبتلا ہیں، جو کھل کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بھلا ان کو کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو؟ تو اللہ کے دیدار کے بارے میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے واقعات ہیں، وہ افسانے کہانیاں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جب ان لوگوں نے یعنی بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اللہ دکھا دیجئے، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، ہم آپ پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں۔ دوسری جگہ پر قرآن مجید میں موجود ہے فلما تجلی ربہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی ظاہر کر دی، جعلہ دکا، جس پہاڑ پر وہ تھے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ کی تجلی کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے نہیں آیا، اللہ کا نور دکھائی دیا، تو اس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکا، انسان کی آنکھیں اسے کیسے برداشت کر سکتی ہیں؟ اب یہاں ان لوگوں کا جو مطالبہ کر رہے تھے ان کا حشر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یہ آسمان سے ایک بجلی گری اور یہ سب کے سب مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہارے اوپر ایک بجلی آئی، تمہیں بجلی پکڑ لی یا بجلی تم پر گر گئی۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس حال میں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی ایک مر رہا ہے دوسرا اس کو دیکھ رہا ہے۔ ان کی نگاہوں کے سامنے لوگوں کی موتیں ہو رہی تھی، تو جتنے 70 افراد تھے سب کے سب وہاں مر گئے، سب کی موت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، میں اپنی قوم کے درمیان سے 70 لوگوں کو یہاں لے کر آیا تھا، اب میں اکیلا واپس جاؤں گا تو میری قوم کے لوگ کیا کہیں گے کہ تم نے 70 انسانوں کا قتل کر دیا، ہمارے 70 لوگوں کو تم نے مار دیا۔
موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ تم ان کو دوبارہ زندہ کر دے، میری قوم اور زیادہ سرکش ہو جائے گی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ بنو اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ ابھی تو تم شکریہ ادا کرو۔ تمہیں موت دی گئی، موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا گیا، اس پر تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان کیا ہے۔ ورنہ آدم علیہ السلام کو ہم نے موت دی، دوبارہ زندہ نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو موت دی، دوبارہ زندہ نہیں کیا۔ کتنے ایسے انبیاء ہیں جن کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا گیا؟ دنیا میں ہزاروں لاکھوں بے انتہا انسان ہیں، کسی بھی انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا۔ جس کی ایک مرتبہ موت آ جاتی ہے وہ اس کی موت پہلی اور آخری ہوتی ہے، دوبارہ اس کو مہلت نہیں دی جاتی، دوبارہ دنیا میں اسے نہیں لایا جاتا۔ تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا گیا ہے، دوبارہ تم کو زندگی ملی ہے، اب تو شکریہ ادا کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس کے باوجود بھی بنو اسرائیل سرکش رہی۔ تو سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل کے جو واقعات بیان کر رہے ہیں، ان واقعات میں ایک سبق تو یہ بھی ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ سرکش اور بدترین قوم، بری قوم یہود ہے، بنو اسرائیل جس کو کہا جاتا ہے۔ ایک زمانے سے اور آج بھی اس قوم کی نافرمانیاں، اس قوم کی سرکشیاں، اس قوم کا ظلم خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ یہ ساری دنیا میں عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی قوم کو ان کی نافرمانیوں کی بنا پر، ان کی سرکشیوں کی بنا پر ان کے سامنے کچھ ایسے معجزے ظاہر کر دیتا ہے تاکہ ان کی آنکھیں کھل جائیں، وہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ ہمارے درمیان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان برا ہوتا ہے تو کبھی کبھار اس کے سامنے ایسی چیزیں کھل کر ظاہر ہو جاتی ہیں کہ آدمی کو چوکنا ہونے، متنبہ ہونے کا موقع مل جاتا ہے، سبق مل جاتا ہے کہ میں اتنا گناہ کر رہا تھا لیکن اللہ نے مجھے فلاں جگہ پر اس طرح سے بچا لیا، میری زندگی محفوظ ہو گئی، میرے ساتھ یہ حادثہ ہونے والا تھا میں بچ گیا، میں اتنا نافرمان لیکن میرے والدین، میرے بچے، ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو رہا تھا، وہ محفوظ ہو گئے۔ یہ صرف جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ سرکش سے سرکش انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوبارہ فرما بردار ہو جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان نیک بنے۔ اللہ نے گرچہ کہ جنت اور جہنم دونوں بنائے ہیں، جنت بھی اور جہنم بھی، جنت مومنین کے لیے، جہنم کافرین کے لیے، لیکن اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اس کے بندے جنت والے بنیں۔ جیسے انسان دنیا کے اندر اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملک میں جیل کی تعمیر کرتا ہے، جیل بناتا ہے، سزائیں دینے کے لیے الگ الگ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، باقاعدہ قانون بنایا جاتا ہے کہ فلاں جرم پر یہ سزا، فلاں جرم پر یہ سزا۔ یہ سب بنانے کا مطلب یا اس پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار یا ہماری حکومت یہ چاہتی ہو کہ ہمارے شہری زیادہ سے زیادہ جیل میں داخل ہوتے جائیں۔ جیل بنایا ضرور ہے، سزائیں متعین ضرور کی ہیں، لیکن تمنا یہ نہیں ہے، خواہش یہ نہیں ہے، چاہت یہ نہیں ہے کہ لوگ گناہ کرتے جائیں اور جیل بھرتی چلی جائے۔ اگر سارے راستے بتا دیے جائیں، سارے قوانین بتا دیے جائیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تب اس کے لیے جیل ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا آئیے جیل میں آئیے۔
جیل میں نہیں آؤ گے تو جیل کا خرچ کیوں ہم نے بنایا ہے؟ آپ لوگوں کو داخل کرنے کے لیے نہیں، آپ لوگوں کو یہ بنانے کے باوجود بھی ہم آپ کو اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نیک بنیں، قانون کی پاسداری کریں، قانون کی حفاظت کریں، قانون پر عمل کرتے رہیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، امن سے رہیں، سکون سے رہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی غلط حرکت کرتا ہے تب اس کے لیے جیل ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی، جہنم بھی بنایا، لیکن جہنم میں داخل کرنے کے لیے وہ شوقین نہیں ہے، وہ انسانوں کو پھر بھی جہنم سے دور کرتا جاتا ہے، کافروں کو مہلت دیتا ہے، مسلمانوں کو جو نافرمان ہوتے ہیں انہیں بھی مہلت دیتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ نیک بن جائیں۔ یہ جو واقعات ہیں کہ موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا، کم سے کم ابھی تو ان کی آنکھیں کھل جائیں، یہاں تو کم سے کم وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کر لیں۔ لیکن اس قوم کے واقعات آگے بھی کچھ واقعات موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم وہاں بھی سرکشی کرنے لگ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح طرح سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہود کے جو واقعات، بنو اسرائیل کے جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، جو سرکشی پر مبنی ہیں، جس میں ان کی سرکشی اور ان کی نافرمانیوں کا اظہار کیا جا رہا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہودیوں کے یا بنو اسرائیل کے نقش قدم پر چلنے سے محفوظ رکھے، ان کے راستوں سے ہم سب کو بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔